حضرت کثیر بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کی خاطر تمہارے پاس، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے، یعنی آپ کے درمیان کوئی راوی نہیں ہے، روایت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت کی راہوں میں چلاتا، فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے، زمین و آسمان کی ہر چیز اور پانی کی گہرائی میں مچھلیاں طالب علم کے لیے مغفرت طلب۔ بے شک عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں کے چاند کی باقی ستاروں پر۔ عالم جو علم حاصل کرنے والا ہے وہ عبادت کرنے والے پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہو تو باقی ستاروں کی روشنی اس کے آگے اہمیت نہیں رکھتی۔ تو ایک عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث، اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے بلکہ وہ تو صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بس جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ۔ حضرات جی گرامی، علم کیسی دولت ہے کہ جس کو کوئی زوال، جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جتنا آپ اس کا تذکرہ کریں گے یہ اتنا بڑھتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم تھا، وہ فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا، جبکہ دوسرا شخص دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں سے کون صاحب فضیلت، یعنی کس کی فضیلت زیادہ؟ ایک وہ ہے جو فرض نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو تعلیم، جس طرح ہم قرآن پاک بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے کس کی فضیلت زیادہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عالم صاحب فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا۔ وہ عابد دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس پر عالم کی اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہارے ادنا پر فضیلت۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلا علم کی قدر و قیمت کیا ہے، طالب علم کا مقام و مرتبہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو کچھ حاصل کر۔ اس واقعہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 مجالس ہو رہی تھی، ایک علم کی مجلس تھی، دوسرے ویسے احباب بیٹھے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم کی مجلس ہو رہی تھی اس میں تشریف، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ وہ یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں، علماء کرام جو درس و تدریس کرتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے، اسی میں بھلا۔ حضرات جی گرامی، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کا علم، تاکہ انہیں حلال و حرام کا امتیاز کرنا آتا ہو، انہیں اچھائی اور برائی کی راہوں کا علم ہو۔ اگر بچوں کو دین کا علم سکھائیں گے تو بچے آپ کا ادب و احترام بھی کریں گے، اور اگر بچوں کو دین کا علم سکھائیں گے تو آئندہ نسلوں میں دین کی نشر و اشاعت ہوتی رہے گی۔ یہی دین کا علم ہے جس نے انسان کو پیدائش سے لے کے موت تک اور موت کے بعد قیامت تک کا علم عطا کیا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا تو فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا اس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن دنیا میں آ کے اپنی تخلیق کے مقصد کو جس نے پا لیا وہی کامیاب۔ اور تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کرتے۔ میرے بھائیو، اچھے اعمال کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ہم کسی کا حق نہ کریں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم للناس من انفعہم للناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو تذبذب ڈالا گیا ہے، جو انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہمارے اندر احساس ختم ہو. ہم اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ میرے اس عمل سے، اس کام سے جو یہ میں کر رہا ہوں، کیا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کیا کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. ہم گفتگو تو کر دیتے ہیں، اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا تاثر کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان ہی نہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان معاف. اب ہم ذرا توجہ کریں، کیا ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، کیا ہمارا جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، کیا اس سے میرے دوسرے مسلمان بھائی کو اذیت تکلیف نہیں پہنچتی؟ اگر پہنچتی ہے میری وجہ سے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سامنے رکھنا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان معاف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بے شک تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے، جس کا اخلاق کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے، جب کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو مسکرا، چہرے پر مسکراہٹ ہو، پیشانی کھلی ہوئی ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ایسے پیار سے اپنے مسلمان بھائی کو ملتے ہو تو یہ بھی صدقہ جاریہ، یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے. اور قربان جائیں جب نماز پڑھنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم خود بھی علم حاصل کرو، علم کو پھیلاؤ اور اپنے بچوں کو بھی علم سکھاؤ. یہی علم ہے کہ جس نے انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر. آج دیکھیں سائنس کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، یہ سب علم اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا. اور طالب علم قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے راستے پر اپنے پر بچھاتے. دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں اس طالب علم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے. بھائیو یہ کتنی فضیلت والی بات کہ جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے، جو دین کی طلب کرتا ہے، جو علم دین سیکھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہوں، دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں. یہ فضیلت علم کی وجہ سے ملی. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں، اپنی اولادوں کو بھی علم کی طرف لے کے آئیں، ان کی تربیت کریں، یہ ہمارا حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی رعایا کا مالک ہے اور القیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے. باپ سے اولاد کے بارے میں سوال کیے جائے، تجھے اولاد دی گئی، تو نے ان کی کیسی تربیت، تو نے ان کو کیسے پالا، حلال رزق کھلایا کہ حرام کھلایا، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ دنیا میں ہی نظر آ جائے. ہم اولاد کی تربیت کریں گے، ان کو دین سکھلائیں گے، ان کو نماز پڑھنی آتی ہوگی تو باپ دنیا سے جائے تو بیٹا کہتا ہے جی میں نے اپنے باپ کو خود غسل دیا. باپ دنیا سے جائے تو بیٹا کہتا ہے جی میں نے اپنے باپ کا جنازہ خود. باپ دنیا سے جائے تو بیٹا کہتا ہے جی میں نے اپنے باپ کو خود قبر میں دفن کرنا ہے. باپ دنیا سے جائے تو بیٹا کہتا ہے میں نے اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنی. تو جب بیٹے کو ہم نے صرف ڈاکٹر اور انجینئر بنایا، دنیا داری سکھائی، پھر وہی بیٹا باپ کے جنازے پر رو رہا ہوتا ہے اور پوچھنے والوں سے کہتا ہے کہ میں نے دنیا تو حاصل کر لی، بہت بڑا ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، نام تو کما لیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نہیں آتا، مجھے باپ کے جنازے میں دعا کرنا نہیں آتا. تو میرے بھائیوں یہ زندگی بہتر ہے یا کہ وہ زندگی بہتر ہے جس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں. میرے بھائیوں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ذرا تو بچہ جو ہے وہ بیگ بستہ جو ہوتا ہے نا جس میں کتابیں، وہ کمر کے پیچھے ڈال کر چلتا، اور جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہی بچہ قرآن کو سینے سے لگا کے آگے اپنے سینے کی طرف رکھ کر. تو اسلام جو ہے وہ ابتدا میں ہی ادب سکھاتا ہے. ڈاکٹر انجینئرز پڑھے ہوئے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹر خراب ہیں، جو ادب نہیں کرتے، جو پڑھ کر جاہلانہ رویہ اپناتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ والدین ڈرتے ہیں ان سے گفتگو کرنے کہ جی میرا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا بہت بڑا انجینئر ہے، بڑی کمائی کر کے لاتا ہے، کہیں میرا بیٹا میری گفتگو سن کے ناراض نہ ہو. یہ دنیا داری ہے. صاحب علم لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں
ان کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، جب تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو تم اسے اف تک نہ کہو، بلکہ ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک والا رویہ۔ یہ علم جو ہے اس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنے والدین کا ادب و احترام